پر صرف اس لیے کہ یہ انسانیت کی بشریت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، ہمیں آزاد کرنے کے لیے یہ قید ہو گئے، ہمیں آزادی کا درس لینے کے لیے یہ قید ہو گئے، ہمیں زندگی کا درس دینے کے لیے یہ اسیر ہو گئے۔ میں تفصیلات تو پڑھتے ہی پاتا ہوں، مسائل کی روایتیں کس نے نقل کی، کیسی نقل کی، دوستوں نے کس طرح نقل کیا، دشمنوں نے کس طرح نقل کیا، یہ روایتیں بہت عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر معرفت ہے، اگر سچی معرفت ہے، ان کے رتبے کا اندازہ ہے، ان کی بلندی کا اندازہ ہے، ان کے شرف کا اندازہ ہے، ان کے فضائل و مناقب کا اندازہ ہے، ان کے حقوق کا اندازہ ہے، تو ایک لفظ قیامت تک سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اسیر ہو۔ کون اسیر ہو گیا؟ زین العابدین اسیر ہو گیا، اور صرف زین العابدین نہیں اسیر ہوئے تھے، زین العابدین کے ساتھ ان کی پھوپھی زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، رقیہ اسیر ہو گئی، سکینہ اسیر ہو گئی، رباب اسیر ہو گئی، لیلہ اسیر ہو گئی، اور سب سے بڑی قیامت جو تھی جس پر سرکار سید الساجدین ہمیشہ اشکباری فرماتے تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے، ہمیشہ گریہ کرتے تھے، وہ سب سے بڑی دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ بیویاں اسیر ہو گئے۔ سنا ہے، 1000 بار کا سنا ہوا واقعہ، لوگ پوچھتے تھے آ کے آقا سے، آقا کب تک گریہ کریں گے؟ تو آپ تڑپ کے جواب دیتے تھے، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا، علم نبوت کی بنا پر معلوم تھا بیٹا زندہ ہے، مگر جدائی برداشت نہ تھی، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ارے میرے سامنے تو 18 یوسف تہے دیر ہو گئے۔ ارے میں نے تو 18 یوسفوں کو، بلکہ رش کے یوسف، ان میں سے ہر ایک رش کے یوسف تھا، ہم نے انہیں خاک و خون میں آلودہ دیکھا۔ پھر اس صحابی نے کہا، آقا تسلی دینا چاہتا ہے نا، تسلی دینا چاہتا ہے، تو اس نے سنا، پھر کہا، آقا فرزند رسول، ارے آپ کے تو خاندان کی روایت ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنا، جیسے معلوم ہوا کہ اس نے سینے پہ نیزہ مار دیا، جیسے معلوم ہوا کہ زخم کے ٹانکے کھل گئے ہوں۔ ایک دم سے کہا، تم نے انصاف نہیں کیا، ارے اللہ کی راہ میں ذبح ہو جانا ہمارے خاندان کی روایت ہے، خواتین کا بے ردا بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں، آقا کو 2 چیزیں ہمیشہ یاد رہیں، ایک تو یہ اسیری، اور اسی لیے فرماتے تھے جب بھی کوئی پوچھا تھا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، فرماتے تھے الشام، الشام، الشام۔ ارے بہت سی مصیبتیں ہم بیان نہیں کرتے، بیان کر نہیں پاتے، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ اہل بیت رسول کی کتنی توہین شام میں کی گئی تھی، کس طرح گلی گلی کوچے کوچے میں محلے محلے میں پھرایا گیا تھا، اور لوگ ان کے اوپر کوئی خس و خاشاک ڈالتا تھا،
اور کوئی پتھر سے زخم پہنچاتا تھا، بے ادبیاں ہوتی تھیں. کتنی بے ادبی ہوئی ہے آل رسول کی. لیکن بس اب آخری بات، دوسری بات جو کبھی نہیں بھولے سید سجاد اور ہمیشہ یاد رہی، اس غم میں مبتلا رہے، وہ تھا بابا کا پیاسا قتل ہو جانا. بابا کا پیاسا قتل ہو جانا. چنانچہ مشہور ہے، مدینے کی گلیوں میں جب جاتے تھے اور کہیں کوئی قصاب کی دکان ہوتی تھی اور کٹا ہوا سر کسی گوسفند کا دیکھ لیتے تھے، طبیعت متغیر ہو جاتی تھی، حال بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. جا کے پوچھتے تھے، یہ بتا تو نے یہ گوسفند ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اور جب وہ کہتا تھا فرزند رسول سید سجاد زین العابدین، ہم کبھی کوئی جانور ذبح نہیں کرتے جب تک کہ ہم سیر و سیراب نہ کر لیں، تو ایک آہ سر کھینچ کے کہتے تھے، خدا کی قسم میرا بابا حسین پیاسا ذبح کیا ہے. اور بس آخری بات، یہ پیاسا ذبح ہوا، آقا میرا پیاسا ذبح ہوا. اس کے ساتھ ایک اور جو غم تھا، جو ایک نشتر چھپا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ آقا حسین کو کس عالم میں دیکھا تھا، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے دور و کفن زیر آسمان زمین گرم پر پڑا رہ جائے. یہ بھی وہ غم تھا جو سید سجاد کبھی نہ بھول سکے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا لِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار معبود کافی ہے.